अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैंने आज अपनी टॉपिक शुरू करने से पहले इस दुआ को इसलिए पढ़ा है क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे टफ़ टॉपिक होगा, क्योंकि इस टॉपिक पर शायद बोलते बोलते ये वीडियो लंबा भी हो जाए, बट मैं कोशिश करूँगी जितना कम कर सकूँ उतना छोटा करूँगी इसको, और अगर पॉसिबल होगा तो आई गेट सेकेंड पार्ट ऑफ इट। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी का जो एक तरह से मेन अक़ीदा है और हमारी ज़िंदगी जो मुसलमान की एक शुरू होती है वो होती है सूरह फातिहा से, और इसी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने हर नमाज में हमें इसको पढ़ने को कहा है। इसकी एक आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला से हम ये वादा करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू ताला हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मांगते हैं। और ये चीज़ हमारे लिए एक बहुत उम्मीद की भी चीज़ है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला कहीं से रास्ता नहीं दिख रहा है, कहीं से सहारा नहीं मिल रहा है, इसलिए हम तेरे आगे आ गए। इसी तरह से कुरान में अल्लाह सुब्हानहू ताला ने दो अल्फाज यूज़ करे हैं, एक है कुफ्र का और दूसरा है शिरक का, यानी कि कुफ़ार और मुशरिक दो अलग अलग आइडेंटिटीज़, दो अलग अलग लोग। यानी कि अक्सर करके हम सबको, कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती है कि काफिर और मुशरिक में क्या फ़र्क है। हमें लगता है काफिर और मुशरिक सब एक हैं। तो सबसे पहले मैं इनको डिफ़ाइन करती हूँ कि काफिर वो शख्स जो अल्लाह सुब्हानहू ताला पर यकीन नहीं करता, उसके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन नहीं करता, बाकी नबियों पर यकीन नहीं करता, अल्लाह सुब्हानहू ताला की चारों किताबों पर यकीन नहीं करता, कुरान पर यकीन नहीं करता, तकदीर पर यकीन नहीं करता, अल्लाह सुब्हानहू ताला के फ़रिश्तों पर यकीन नहीं करता और किस्मत पर यकीन नहीं करता। जो इंसान इनमें से किसी चीज़ पर भी यकीन ना करता हो या एक चीज़ पर भी यकीन नहीं करेगा वो काफिर हो गया। जैसे कई लोग होते हैं वो अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू ताला के रसूल है उसको नहीं मानते। कई लोग अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला को मानते हैं और अल्लाह सुब्हानहू ताला की किताब कुरान को अल्लाह सुब्हानहू ताला की किताब नहीं मानते हैं, या वो कई पैगंबरों में से कुछ को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते, या किस्मत पर यकीन नहीं रखते हैं, या अल्लाह सुब्हानहू ताला के फ़रिश्तों पर यकीन नहीं रखते हैं, तो वो पूरी तरह से काफिर हो गया। जैसे कि हम सब जानते हैं, हमें लगता है ना ये सब कुफ़ार हैं। दूसरी कैटेगरी है मुशरिक की, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला को तो मानते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला की किताब को भी मानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला के फ़रिश्तों को भी मानते हैं, किस्मत को भी मानते हैं और गैरुल्लाह को भी मानते हैं। वो एक चीज़ इसमें अपने पास से ऐड करते हैं कि वो अल्लाह के अलावा भी किसी और को मानते हैं जो उनका मददगार होगा, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू ताला के अलावा किसी और की मदद मांगना वो शिर्क है। हमें सबको लगता है ना बहुत छोटी सी चीज़ है, हम अल्लाह के अलावा किसी को मान लेंगे, छोटी सी चीज़ है, मगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कहा है शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। जिसने शिर्क किया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, यानी कि वो जन्नत में जाएगा नहीं, अल्लाह सुब्हानहू ताला का वादा है। ऐसे वैसे किसी ने नहीं कहा, खुद अल्लाह सुब्हानहू ताला कह रहे हैं। जिस अल्लाह ने हमसे कहा है कि तुम मुझसे मांगो, अगर नहीं मांग रहे हो ना उम्मीदी कुफ्र है, अगर तुम नहीं मांग रहे हो तो अल्लाह रूठ जाता है। एक ऐसा जो कहते नहीं ना, कोई दुनिया में हमें ऐसा नहीं मिलेगा जो मांगने पे ना मांगने पर रूठ जाए, यानी कि मांगते ना तो इंसानों का मुंह बन जाता है। एक अल्लाह की वाहिद ज़ात ऐसी है कि अगर हम उससे कुछ नहीं मांगेंगे तो वो हमसे रूठ जाता है। सुभान अल्लाह। यानी कि सोचिए हम किसी के पास दर बदर हर सेकेंड जाएँ, वो हमसे चिढ़ जाएगा, ऊब जाएगा कि हर वक्त मांगते रहते हो, लेकिन अल्लाह कह रहा है नहीं मांगोगे तो गुस्सा होगा, यानी कि तुम तकब्बुर में आ गए और तुमने मुझसे नहीं मांगा। तो मांगना हमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है। तो अगर हमने अल्लाह के अलावा किसी से भी मांगा गैबी मदद, नॉर्मल मदद नहीं, जैसे आपने किसी से कह दिया कि मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो वो शिर्क नहीं हो गया, क्योंकि वो गैबी मदद नहीं है। वो इंसान वहाँ पे हाजिर है, उसके पास कुदरत है और वो ये काम कर सकता है, यानी कि उसके पास कुदरत है, वो वहाँ पर हाजिर है और वो ये काम कर देगा आपके लिए, यानी कि कोई गैबी मदद नहीं है। लेकिन अगर आप किसी शख्स से कहें मुझे औलाद दे दो, मुझे रोज़ी रोटी दे दो, मुझे बरकत दे दो, मुझे इज़्ज़त दे दो, यानी कि ये गैबी चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू ताला के ज़िम्मे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने किसी को अख्तियार नहीं दिया है कि वो अल्लाह के अलावा किसी को ये चीज़ें दे दे, अल्लाह के हुक्म के अलावा किसी को दे दे। तो हमें सबसे पहले तो ये समझ में आ गया कि मुशरिक और कुफ़ार में फ़र्क क्या है। अब हमें लगता है कि हम शिर्क कोई ज़्यादा नहीं करते हैं, और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है इसके लिए एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि एक इमाम थे मस्जिद के, उन्होंने नमाज के वक्त जब वो अपना बयान शुरू किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो नमाज के लिए थोड़ा लेट आए, और उन्होंने बताया, लोगों ने जब उनसे पूछा कि क्यों लेट आए, तो उन्होंने कहा कि मैं रास्ते में आ रहा था, मुझे एक ज़ानी मिला, उसने ज़िना किया था। तो जहाँ वहाँ पे मस्जिद में जितने लोग थे वो लोगों को बड़ा गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा कि वो ज़ानी ऐसा वैसा नॉर्मल नहीं था, वो अपनी माँ के साथ ज़िना कर रहा था सड़क पर।
تو لوگوں نے کو بڑا غصہ آیا, کہاں تھا وہ, کیسے تھا, بتاؤ, لعنت ہے اس کے اوپر, زندگی پر لعنت ہے کہ وہ اپنی ماں سے زنا کر رہا تھا سڑک پر. بہت غصہ آیا, آپے سے باہر ہو گئے لوگ کہ کیسا بدتمیز انسان تھا. بہت دیر اس کا ڈسکشن چلتا رہا کہ لا حول ولا قوت, اتنا گندا آدمی تھا. دوسرے دن وہ امام پھر لیٹ آئے. لوگوں نے پوچھا کہ آج آپ کو کیوں دیر ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا آج مجھے اس لیے دیر ہو گئی کیونکہ میں نے آج ایک قاتل کو دیکھا, وہ سرے بازار لوگوں کو کاٹ رہا تھا, گردن کاٹے دے رہا تھا, تو اس کو دیکھ کے میں رک گیا. تو لوگوں کو اور غصہ آیا کہ وہ سرے عام بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو قتل کر رہا تھا. ان کو اور غصہ آیا, انہوں نے اور ملامت کی, بہت برا کہا. تیسرے دن امام صاحب اور زیادہ لیٹ آئے. لوگوں نے پوچھا آج کیا وجہ تھی؟ تو انہوں نے کہا آج میں نے ایک مشرک کو دیکھا, وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا تھا. اٹ واز سو ایزی فار سب. باقی سارے لوگوں نے اچھا شرک, اچھا ٹھیک ہے, اٹس اوکے. جبکہ اللہ نے کہا میں زنا والے کو معاف کر دوں گا, قاتل کو معاف کر دوں گا, لیکن شرک والے کو جنت نہیں دوں گا. سوچئے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے بڑا جو گناہ رکھا تھا, ہم نے اس کو سب سے چھوٹا کر دیا. شرک, ارے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا ہاں مزاروں پہ جاتے ہیں, اچھا وہ کسی اور کو سے مانگتے ہیں, اچھا وہ شگن بدشگن مانتے ہیں, وہ اس کی ڈیٹیل میں آگے کرتی ہوں. بٹ ہمارے لیے شرک بڑا گناہ نہیں ہے, کیونکہ جب قتل ہوا تو انسان کا نقصان ہوا, جب زنا ہوا اس لڑکی کا نقصان ہوا, اور جب شرک ہوا تو اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات پہ ایک دوش جڑا گیا, ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو ریلیٹ کر دیا گیا, برابر کر دیا گیا کہ اللہ پاک کے علاوہ بھی کوئی دے سکتا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عزت میں جب کمی آئی تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا. انسان کی عزت میں کمی آ رہی تھی, انسان کے ساتھ حق تلفی ہو رہی تھی, ہمیں بڑا برا لگ رہا تھا. لیکن جب میرا اللہ کے ساتھ کوئی حق تلفی کرتا ہے, وی آر کوائٹ نارمل, کول, کچھ ہوتا ہی نہیں ہمیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے شرک ہے کیا سر. یعنی کہ اللہ جب سپوز کریے آپ ایک نارمل سویپر کو یا کسی نارمل انسان کو راہ چلتے کچھ کہہ دیں, خراب کچھ کہہ دیں کسی بھی انسان کو, تو کچھ نہیں ہوگا نا. نارمل آپ نے گالی بھی دے دی تو کوئی ریاکشن نہیں ہوگا, تھوڑی بہت جھڑپ ہوگی اور بات ختم ہو جائے گی. اگر آپ یہی گالی آپ پریسیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو دے دیں تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کو اریسٹ کیا جائے گا, آپ کو کورٹ میں لے جایا جائے گا, آپ کے خلاف کارروائی ہوگی, سب کچھ ہوگا. کیونکہ وہ اتھارٹی کیا تھی؟ وہ پریسیڈنٹ تھا, اس کی عزت, حالانکہ وہ بھی تھا انسان, نقصان اس کو بھی, آپ نے گالی دی اس کو بھی گالی دی, مگر کیا تھا, اس کا رتبہ اونچا تھا. یہاں پر نقصان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نیچے کیا جا رہا ہے, ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے, کسی اور سے ملا دیا جا رہا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں کوئی اور بھی, آپ بھی دے سکتے ہو, آپ بھی مجھے عزت دلا سکتے ہو, آپ بھی میرے کو اولاد دے سکتے ہو, آپ بھی میرے گناہ وہ معاف کروا سکتے ہو, آپ بھی مجھے جنت دلوا سکتے ہو. تو سب سے پہلے تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے, یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ زنا سے, قتل سے, سارے گناہوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرک جس نے کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جس نے زنا کیا وہ جنت میں نہیں جائے گا. معافی مانگو, توبہ کرو, وہ سب الگ پروسیس ہے. مگر اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کو سب سے پہلے الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قطعی نہیں پسند ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈریں. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ پولیس سے, گورنمنٹ سے, سسٹم سے, لیکن ہم اللہ سے کم ڈرتے ہیں, اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں. تو ہم یہ شرک کرتے ہیں. ہم اپنی نمازوں کو, ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے سجدے لمبے کر دیے سوچ کے کہ کوئی دیکھ رہا, اس نے شرک کیا. یعنی کہ آپ نے نیکیاں کی تاکہ لوگ آپ کو اچھا کہیں, یا آپ گناہوں سے بچے تاکہ لوگوں کی آپ پہ نظر نہ پڑے. آپ کو پولیس کا ڈر ہے اس لیے آپ الکوہل نہیں پیتے, آپ کی سوسائٹی میں شارٹس نہیں پہنی جاتی, شارٹ اسکرٹ, اس لیے آپ لوگوں کے ڈر سے نہیں پہنتی. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریعت جو لاگو کی ہے آپ کو اس شریعت کے حساب سے نہیں چلنا ہے. آپ گورنمنٹ کی شریعت سے ڈر جائیں گے مگر اللہ کے قانون سے نہیں ڈریں گے. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ گناہ مت کیجیے, لیکن آپ وہ گناہ کر رہے ہیں. میرے اللہ نے کہا کہ آپ فحش چیزیں نہیں دیکھیے, آپ پونس نہیں دیکھیے, تو آپ اکیلے میں چلا کے دیکھ رہے ہیں. گھر والوں کا ڈر ہے, آپ کو سوسائٹی کا ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے کیا سمجھیں گے, خراب والا سمجھیں گے, اور جو میرا اللہ دیکھ رہا ہے اس کا ڈر کم ہو گیا. تو سب سے پہلے تو ہمیں نہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا نارمل ڈر نہیں کہ آپ بولے کہ میں شیر سے نہیں ڈر سکتا. ظاہر سی بات ہے شیر سے تو ڈر لگے گا, لیکن غیبی طریقے سے جس کے ڈر سے آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں, وہ ڈر اللہ کا سب سے پہلے ہونا چاہیے. وہ محبت اللہ کی سب سے پہلے ہونی چاہیے. وہ کام, نیک کام کرنے کے لیے ہمیں اللہ سے ہی, اللہ کے لیے نیک کام کرنا ہے, اور ہمیں مدد بھی اللہ کی مانگنی ہے. اب یہ شرک کیسے ہوتا ہے, مطلب شرک کا ایکچوئل پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ شرک کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو شارٹ کٹ اپنانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا توحید پہ قائم رہو, مجھ سے مانگو.
اور نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج، زکوٰۃ، صدقہ کرو، یہ چیزیں فالو کرو، میں تمہاری دعائیں سنوں گا. اب ان کو لگا نا کہ یہ اتنا لمبا پروسیجر کون کرے، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب لمبے پروسیجر سے کیا کرو، ڈائیورٹ کر دو، فلاں ان کے پاس پہنچ جاؤ، ان سے اپنا کام کروا لو، یہ سب کرنے سے بچ جاؤ گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی تو کہہ رہے ہیں مجھ سے تہجد میں مانگو میں دوں گا، مجھ سے دعا کرو میں دوں گا. لیکن اللہ پہ یقین نہیں ہے. ابھی کیا ہے، نماز روزہ سب چھوڑو، ولی کو پکڑ لو، کسی پیر کو پکڑ لو، کسی درگاہ پہ چلے جاؤ، ایزی شارٹ کٹس، محنت سے بچ جائیں گے، یہ کروا دیں گے میرا کام. تو یہ ہو گیا ہمارا شرک. شرک کتنی طریقے سے ہماری زندگیوں میں داخل ہوتا ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا. ہم شگن اب شگن جس نے مانا اس نے شرک کیا. آپ سوچئے نا، ہم لوگ کتنا شگن کا، منگل کے دن یہ نہیں کرنا ہے، آج جمعرات کے دن لڑکی کو نہیں نہانا چاہیے، بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو اس لیے وہاں سے جو ہے نہیں نکلنا چاہیے، ارے بھائی اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں برکت نہیں ہوگی، 2 بہنوں کی ایک ساتھ شادی کر دی تو ایک کی طلاق ہو جائے گی. اس طرح کی تمام باتیں، شگن یا بدشگنی اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دی ہے، ہمارے لیے حرام کر دی ہے کہ کوئی اور آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے سوائے اللہ کے. کوئی دن آپ کے لیے اچھا نہیں بن سکتا. یہ تاروں ستاروں پہ، یہ چاند پر، یہ سب یقین کرنا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، ان پر تو ہم ہنستے ہیں، ہمیں ان کے اوپر بڑا وہ لگتا ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے رب کے علاوہ دوسرے ربوں کو معبود بنا لیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 360 بتوں کو توڑا تھا، اس پر ہمیں وہ لگتا ہے. لیکن ہم نے کتنے بت بنا رکھے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم نے پتھر کی انگوٹھیاں پہن رکھی، ہم پتھر پوج رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے نا یہ ہمارے جو ہے اس کام کو کروا دے گا، اس پتھر سے مجھے غصہ نہیں آئے گا، اس پتھر سے میرا شوہر مجھ سے راضی رہے گا، اس پتھر سے کاروبار میں برکت ہوگی. تو یہ پتھروں کی پوجا تو ہو گئی. تو ہمیں کیا ہے، شیطان سیدھا سیدھا راستہ تھوڑی نا بتاتا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو یہ ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا نا زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہنا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سیدھا کہہ دیتے زنا مت کرو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا تھا کہ شیطان آپ کو دھیرے دھیرے قدموں سے لے جائے گا. تو شرک کے قریب بھی آپ کو ایسا نہیں ہے یو ول اسٹارٹ ڈوئنگ دا آئیڈل ورشپ، آپ پوجا پاٹ کرنے لگیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کو دور کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جو آپ کا یقین ہے توحید پر سے ہٹائے گا وہ شیطان. اور آپ توحید پر سے ہٹ گئے تو آٹ مینس آپ کا سب کچھ تباہ برباد. یہ ایسی غلاظت ہے، ایسی نجاست ہے شرک کہ اس کو جس کے لگ گئی وہ تباہ برباد ہو گیا. توبہ کر لیجیے. یعنی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم بھی کھا لی، ارے میری ماں کی قسم، میرے بچوں کی قسم، میری اولاد. اور ہمارے معاشرے میں یہ بن بھی گیا نا کہ اگر اس نے اولاد کی قسم کھائی تو سچ بول رہا ہوں، اللہ کی قسم کھائی تو جھوٹ بول رہا ہوں. تو ہمیں اپنا یقین دلانے کے لیے بھی ہم قسم اللہ کے علاوہ دوسری کھا لیتے ہیں، اور دوسروں کا یقین کرنے کے لیے خواہ اپنی اولاد کی قسم، خواہ اپنی ماں کی قسم، خواہ اپنے باپ کی قسم. تو اللہ کے علاوہ جس نے کسی اور کی قسم کھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا. تو کیسے شرک ہماری زندگی میں داخل ہو رہا ہے یہ سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم دوسری طریقے سے ہم ڈائریکٹ شرک نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب ہم سوچیں گے نا کہ ہم کتنے شرک میں مبتلا ہیں. ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی شریعت مان رہے ہیں. اس نے کہہ دیا سود کھانا ہے تو ہم سود کھا رہے ہیں، اللہ کی شریعت کو نہیں مان رہے. یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر کیوں ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کا، ہم گناہ سے بچیں تو صرف اللہ کے لیے بچیں، ہم نیکی کریں تو صرف اللہ کے لیے کریں. تو جب ہمارا ایمان، یعنی کہ ہر کافر سے ہم نفرت کر لیتے، لیکن جو ہمارے اندر شرک ہے، ہم سب جو مشرک ہوتے جا رہے ہیں، یہ شرک میں جو ہے لپٹتے جا رہے ہیں، اس شرک سے دور ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں سب سے پہلے یہ فکر کرنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اندرونی شرک سے بچائے، کیونکہ شرک پتہ نہیں چلتا کب آپ کی زندگی میں داخل ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اولاد نہیں دی، آپ شرک پہ چلے گئے. آپ کو کاروبار میں برکت نہیں دی، آپ شرک پہ چلے گئے. آپ کو عزت نہیں دی تو آپ شرک پہ چلے گئے. آپ نے دوسرے راستے ڈھونڈنے شروع کر دیے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے انہوں نے کیا کیا، ان کو نعوذ باللہ ان کو لگتا تھا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کو لگتا تھا نا کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو ان کی پوجا شروع کر دو، ان کو پٹا لو تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے دیں گے. تو ہمیں کسی بیچ والے کو نہیں پٹانا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے کے لیے کہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سے مانگو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تہجد کی نماز پڑھو، محنت کرو. لیکن نہیں، وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے نا، اس میں نیند خراب ہو جائے گی، اس میں تھوڑا پریشانی اٹھانی پڑے گی. صبر کریں گے تو مشکلیں اٹھانی پڑیں گی. سیدھا سیدھا ہے نا کہ کچھ اٹھاؤ، تھوڑی سی چادر وادر، نکل جاؤ اور چلے جاؤ مزار پہ، باقی کام بابا جی سنبھال لیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ولیوں کو جو کچھ بھی طاقتیں دی تھی سب کچھ دیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے غیب کا پار کسی کو نہیں دیا ہے.
اللہ सुब्हानहू व तआला ने अपने ज़िम्मे रखे हैं कुछ काम. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा मुझसे मांगो मैं दूंगा, मैं देने वाला हूँ. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम मांगने वाले बन जाएं. होप कि ये वीडियो, मेरी कोशिश तो थी कि शिर्क और काफिर में फ़र्क समझ में आया, मुशरिक और काफिर में. अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे शायद थोड़ी ताकत दे तो मैं इस पर और मज़ीद इंशाल्लाह बयान करूँगी. लेकिन अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है और अपने आप को, अपनी औलाद को शिर्क से बचाने के लिए हमें हर वक्त दुआ करनी चाहिए. क्योंकि ईमान वाले पैदा हुए ये कमाल की बात नहीं थी, ईमान वाले मर जाएं ये कमाल की बात होगी. कि हमको अल्लाह सुब्हानहू व तआला मरते वक्त तौहीद पर कायम रखे कि अल्लाह तेरे अलावा कोई है ही नहीं देने वाला. अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बस ये यकीन कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरे अलावा कोई गुनाह से नहीं बचा सकता. अल्लाह तेरे डर से हम गुनाह छोड़ रहे हैं, अल्लाह तेरे ही डर से हम मोहब्बत कर रहे हैं किसी से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तेरे ही डर से हमने ये गुनाह छोड़ा है. तो अल्लाह से यकीन, अल्लाह की मदद, अल्लाह का डर, सिर्फ़ और सिर्फ वाहिद अल्लाह का डर. बाकी किसी तरह का शगुन अपशगुन, किसी तरह के अच्छे दिन बुरे दिन, अच्छे पत्थर बुरे पत्थर, अच्छी कोई भी शगुनी बदशगुनी, ये सब कुरान में हदीस में बिल्कुल मना है और हमें इन सब से बचने की ज़रूरत है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व